الحمدللہ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرے کی توفیق دے، اور اس کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ عمرے کو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، سنت کے مطابق عمرہ ادا کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مکمل جو عمرے کا طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا کہ عمرے کے دوران کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، عمرے کے ارکان کون سے ہیں، عمرے کے فرائض، عمرے کے واجبات، عمرے کے دوران اجتباء کس کو بولتے ہیں، عمرے کے دوران استلام کس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد طواف کیسے کیا جاتا ہے، صفا مروہ کیسے کی جاتی ہے، اور ہاں کسی کو چلنے میں پرابلم ہے، کسی کو چلنے میں مشکل ہے تو وہ حرم کے اندر جو الیکٹرک بائک ہے وہ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو بنے رہیے گا ویڈیو کے لاسٹ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ عمر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کے ایک نیو ولاگ کے اندر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، میقات سے احرام باندھ کر۔ جس میقات سے ہم نے احرام باندھا ہے، عمرے کی نیت کی ہے، اس میقات کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ سے میقات سے احرام باندھ کر الحمدللہ عمرے کی نیت کر کے ہم پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ حرم پاک کے اندر ماشاءاللہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر عمرے کا مختصر کر کے طریقہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمرے کے اندر ٹوٹل 4 چیزیں آتی ہیں۔ عمرے کے 2 فرض ہیں، عمرے کے 2 واجب ہیں۔ سب سے پہلا فرض احرام باندھنا، عمرے کی نیت کرنا، اور دوسرا فرض ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، اور دوسرا واجب ہے بال کٹوانا، حلق کروانا، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ جب الحمدللہ عمرے کی نیت کر کے آتے ہیں تو 79 نمبر گیٹ با ملک فہد سے انٹری ہوتی ہے۔ با ملک فہد سے انٹری کرنے کے بعد سامنے بالکل بیت اللہ کا کچھ حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا، سامنے نہیں دیکھنا ہوتا، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر، نظروں کو نیچے جھکا کر مطاف کی طرف، بیت اللہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بھی بندہ یا اللہ کی جو بھی بندی جب پہلی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑتی ہے، اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہر بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سب حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، نیچے مطاف کی طرف الحمدللہ، اور اس وقت مطاف کے اندر صرف جو احرام کی حالت میں ہے، عمرے کی نیت میں ہیں، وہی جا سکتے ہیں، انہیں کی انٹری مطاف کے اندر الاؤ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بالکل بیت اللہ کے پاس، اور ماشاءاللہ یہ پہلی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑی۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ ٹائم ہے جس کے بارے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اتنا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ وقت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے گھر کا طواف شروع کرنے لگے ہیں، یعنی عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنے لگے ہیں۔ عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات نے اجتباء کرنا ہوتا ہے۔ اجتباء کہتے ہیں اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا، احرام کی چادر کو کندھے سے ہٹا کر بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر گرا لینی ہے۔ الحمدللہ اجتباء ہمارا ہو چکا ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں طواف شروع کرنے کے لیے۔ بیت اللہ کے ٹوٹل 4 کونے ہیں۔ سب سے پہلا کونا ہے جس کا نام ہے حجر اسود، دوسرا کونا ہے رکن عراقی، تیسرا کونا ہے رکن شامی، اور چوتھا کونا ہے رکن یمانی۔ بیت اللہ کا جو طواف شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود کے سامنے، حجر اسود کے سامنے جانا ہوتا ہے، اور حجر اسود کے سامنے بالکل جا کر استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام کہتے ہیں حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، استلام کہا جاتا ہے۔ ویسے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور دور سے کھڑے ہو کر اس طرح استلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ استلام کرنا اور پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ الفاظ کہہ دیے جائیں، حجر اسود کی طرف استلام کر لیا جائے، اشارہ کر لیا جائے، تو بیت اللہ کا پہلا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارا طواف کا پہلا چکر شروع ہو گیا، اور ماشاءاللہ طواف کے اندر یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ بھائی جو ہیں ساتھ ساتھ طواف بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ طواف
وہ عمل ہے جس کے بارے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ طواف اور عمرہ جو ہے یہ قبولیت کا نام ہے۔ اچھا، طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہیں۔ طواف کے دوران جو پہلے 3 چکر ہیں اس کے اندر ایک اور عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ رمل کا مطلب ہے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، پہلوانی چال چلنا۔ یہ الحمدللہ ابھی ہم جو چل رہے ہیں یہ رمل کر رہے ہیں، تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، پہلوانی چال چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ اور یہ صرف عمل مرد حضرات نے کرنا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں، اور یہ صرف پہلے 3 چکروں کے اندر کیا جاتا ہے۔ اگلے جو 4 چکر ہیں وہ اپنی نارمل سپیڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ طواف کے دوران بہت ساری دعائیں ہیں بکس کے اندر، کتابوں کے اندر، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی زبان میں بھی دعا کرنا چاہے، طواف کے دوران اپنی زبان میں دعا مانگنا چاہے، وہ اللہ رب العزت انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے، اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں خوب دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنا پہلا چکر حجر اسود کے سامنے سے استلام کر کے شروع کیا، پورا چکر لگایا، حجر اسود کے سامنے آئے، آ کر استلام کیا، تو ہمارا الحمدللہ پہلا چکر مکمل ہو گیا، 2 استلام مکمل ہوئے اور 1 چکر ایسے مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا چکر، اسی طرح تیسرا چکر، ٹوٹل 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اور جو 7واں چکر ہے وہ ہم جب حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کرتے ہیں تو ہمارے 8 استلام ہو جاتے ہیں اور 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ابھی طواف مکمل نہیں ہوا۔ طواف مکمل کیسے ہوتا ہے؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف جو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اگر وہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب یا پیچھے ادا کر لی جائے تو سب سے افضل ہے، نہیں تو پورے حرم کے اندر کسی بھی جگہ پہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے تھوڑا سا جگہ بنی ہوتی ہے جس جگہ پہ حاجی ماشاءاللہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک یہ 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف نہ ادا کر لی جائے اس وقت تک طواف مکمل نہیں ہوتا، بے شک وہ عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو یا ویسے سادہ طواف کیا جائے۔ اور جو طواف شروع کرنے سے پہلے استوا کیا تھا، کندھا ننگا کیا تھا، وہ کندھا ننگا صرف 7 چکروں کے دوران ہی کیا جاتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ماشاءاللہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑے مزے کے ساتھ سو رہے ہیں اپنے بابا کی گود میں۔ الحمدللہ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا اور عمرے کی سعادت کا موقع دی۔ طواف ختم کرنے کے بعد پھر جانا ہوتا ہے اپنا پہلا واجب ادا کرنے کے لیے، صفا مروہ کی سعی دوڑنے کے لیے۔ تو صفا مروہ کی طرف جانے کے لیے یہ راستہ ہے مطاف سے جو صفا مروہ کی طرف جاتا ہے، اسی راستے سے آپ فرسٹ فلور پر بھی جا سکتے ہیں، سیکنڈ پر بھی، گراؤنڈ فلور پر بھی، اور جس جگہ پہ الیکٹرک بائک چلتے ہیں وہاں پر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے زمزم کا پانی پینا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ زمزم کے کولر موجود ہیں، حاجی زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر جانا ہے صفا مروہ کی طرف۔ ماشاءاللہ وہ راستہ ہے جو صفا پہاڑی کی طرف جاتا ہے، ماشاءاللہ اسی راستے سے صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ صفا مروہ کی صحیح کے جو چکر ہیں وہ صفا پہاڑی سے شروع ہوتے ہیں، مروہ پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ صفا سے مروہ 1 چکر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سارے حاجی جا رہے ہیں صفا مروہ کرنے کے لیے۔ صفا اور مروہ یہ عمرے کا اور حج کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے صفا مروہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر دوسرا سپارہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ اللہ رب العزت نے صفا مروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بالکل سامنے پہاڑی صفا ہے، اور یہاں پر ماشاءاللہ آج اتنا زیادہ رش ہے، اتنا زیادہ کراؤڈ ہے الحمدللہ، کیونکہ نیچے والا گراؤنڈ فلور جو ہے صفا مروہ کا وہ بند ہے، وہاں پر کوئی کام چل رہا ہے، اور اوپر والے بھی 2 فلور بند کیے ہوئے ہیں۔ یہیں پر ماشاءاللہ سارے حاجی صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، اتنا زیادہ یہاں پہ رش الحمدللہ کہ دل خوش ہو گیا دیکھ کر۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ ہم فیملی کے ساتھ تھے تو ہمارا پروگرام بنا کہ آج صفا مروہ ایسے نہ کی جائے، ہم لوگ الحمدللہ آج صفا مروہ کریں گے الیکٹرک بائک پر، جو حرم کے اندر طواف کے دوران بھی صفا مروہ کے دوران بھی الیکٹرک بائک اویلیبل
پیدل ہوتے ہیں تو الیکٹرک بائک پر بھی صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ میں راستہ بھی شیئر کروں گا کہ اگر کسی کو الیکٹرک بائک کی حرم کے اندر ضرورت پڑتی ہے تو کس طرف سے لے سکتے ہیں۔ ویسے کچھ حاجی جو ہیں یہاں پر ویل چیئر والے بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے ویل چیئر بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ الیکٹرک بائک جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، ایک تو مناسب پرائز کے اندر، اور دوسرا یہ کہ بڑے اچھے طریقے سے سکون سے آپ عمرہ اور طواف صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ سامنے گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں صفا مروہ کے درمیان میں، یہ وہ لائٹس ہیں جس جگہ پر مرد حضرات نے دوڑ کے جانا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں۔ یہ عمل صرف مرد حضرات نے کرنا ہوتا ہے۔ 7 چکروں کے دوران جس جگہ پہ گرین لائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے دوڑنا شروع کر دینا ہے، جس جگہ پہ لائٹ ختم ہوتی ہے وہاں سے اپنی نارمل سپیڈ کے اندر چلنا شروع کر دینا ہوتا ہے، اور یہ سنت حضرت اما ہاجرہ کی ہے جو مرد حضرات نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ 7 چکروں کے دوران یہاں پر مرد حضرات نے دوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ یہ حرم کا بالکل سامنے 14 نمبر 14 نمبر گیٹ ہے، اس گیٹ سے باہر نکلیں تو آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، آگے بیریئر رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم جاتے ہیں الیکٹرک بائک لینے کے لیے۔ یہ سامنے بالکل 16 نمبر گیٹ ہے، 16 نمبر گیٹ ہے، یہ جاتا ہے الیکٹرک بائک کی طرف۔ یہاں سے نکل کر سامنے بالکل ایلیویٹرز ہیں جو اوپر جاتے ہیں، 16 نمبر گیٹ سے انٹر ہو کے ایلیویٹر سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ ابھی الحمدللہ میں اس فلور پہ آ چکا ہوں جس فلور پر الیکٹرک بائک چلتے ہیں۔ یہاں پر پیدل نہیں چل سکتے ہیں، یہ الگ ایک فلور بنا ہوا ہے، یہاں پر صرف بائک کے ذریعے ہی حاجی جو ہے وہ صفا مروہ کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہاں پر سامنے ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے، یہاں پر ہمارا ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے پیمنٹ لے گا، اور یہ بالکل مناسب پرائز کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ویل چیئر سے تو بہت اچھا ہے۔ یہ آپ پرائز چیک کریں کہ اگر ہم لوگ پورا عمرہ کرتے ہیں تو صرف 115 ریال میں ایک بندے کا، اگر ہم ڈبل والی لیتے ہیں تو 230 ریال میں، بہت ماشاءاللہ مناسب ہے۔ اکیلی صفا مروہ ایک بندے کی 57 ریال، اور اگر ہم ڈبل کے لیے لیتے ہیں تو 115 ریال۔ الحمدللہ ہم نے اپنے پے کیے ہیں، ہمیں ایک پرچی ملی ہے، ابھی ہم لوگ الحمدللہ جا رہے ہیں جس جگہ سے ہمیں بائک ملے گی۔ یہ الحمدللہ ہمیں بائک یہاں سے ماشاءاللہ ملی ہے، یہ ڈبل والی بائک ہے، الحمدللہ اس پہ بیٹھیں گے آپ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے حاجی جو ہیں یہاں سے الحمدللہ بائک حاصل کر رہے ہیں، اور بڑے آسان طریقے کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کے ساتھ سکون کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم ویل چیئر پر اگر صفا مروہ کرتے ہیں تو ہم کسی کے ذریعے کر رہے ہیں، کیونکہ ویل چیئر چلانے والا خادم ساتھ ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ تیز چلائے گا، بگائے گا۔ اگر ہم اس بائک پر سفر کر رہے ہیں، صفا مروہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ایک بہت بڑی آسانی رہے گی کہ جس جگہ پر آپ روکنا چاہیں آپ رکیں، زمزم کا پانی پئیں، خوب اللہ سے دعائیں کریں، نفل نماز پڑھیں، کوئی بندہ منع کرنے والا نہیں ہے، آپ سکون کے ساتھ صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ کے ٹوٹل 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، صفا سے مروہ 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے، اور مروہ سے صفا 2 چکر ہوتے ہیں، پھر صفا سے مروہ 3 چکر، اس طرح ٹوٹل 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ 7 چکروں کے دوران پڑھنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر و ذکار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، یہی عمل صفا مروہ میں کیا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی اپنی زبان میں دعائیں کرنا چاہے اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنی زیادہ بائکس موجود ہیں، الیکٹرک بائک، اور ماشاءاللہ ان کو چلانا بہت آسان ہے، بہت آسان طریقے سے یہ چلتی ہیں، کو چلانا مشکل نہیں ہے۔ ایک سائیڈ پر بریک اور ایک سائیڈ پر ریس ہے، اور وہی بریک وہی ریس ہے، بڑے آسانی کے ساتھ یہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ کوئی رش نہیں ہے، کوئی ماشاءاللہ کراؤڈ نہیں ہے، بڑے سکون کے ساتھ الحمدللہ صفا مروہ کی۔ لیکن اگر ہم چل سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے خود چل کے صفا مروہ کی جائے، چل کے پورا عمرہ کیا جائے۔ اور صفا مروہ حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کی جاتی ہے، اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ چل کے کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل کوئی پرابلم ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ یہ بائک بھی یوز کر سکتے ہیں۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمارے صفا مروہ کے 7 چکر ماشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب تو ماشاءاللہ بڑے ہی خوش ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آج انہوں نے بائک پہ حرم کے اندر جھولے لے لیے ہیں۔ الحمدللہ بہت زیادہ ہیپی موڈ میں ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر سامان رکھنے کی جگہ ہے، اپنا سامان الحمدللہ اٹھایا اور صفا مروہ کے الحمدللہ 7 چکر ہم نے اپنے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ یہ راستہ ہے باہر جانے کا، یہیں سے باہر جانا ہوتا ہے، یہاں سے باہر نکلیں۔ اچھا، ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی صفا مروہ مکمل کر لی ہے۔ جس طرح طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے جو واجب الطواف ہے، جو لازمی ادا کرنی ہوتی ہے، اس طرح صفا مروہ کے بعد کوئی ضروری نماز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، جس مال کے کائنات نے ہمیں اتنے زیادہ گنہگار ہونے کے باوجود بیت اللہ کی زیارت کا، عمرے کا موقع دیا، عمرے کی توفیق دی، اس اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا شکرانے کے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ بڑے فضیلت والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے جس مال کے کائنات نے عمرے کی توفیق دی۔ الحمدللہ صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد یہ راستہ ہے ماشاءاللہ، جو حاجی اپنے اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ پیدل چلنے والے جنہوں نے پیدل صفا مروہ کی ہے وہ بھی اسی راستے سے نکلتے ہیں، جنہوں نے بائک پہ صفا مروہ کی ہے وہ بھی اسی راستے سے باہر آتے ہیں۔ اب الحمدللہ میں اور میرا بیٹا ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اگلا جو کام ہے عمرے کے دوران وہ ہے بال کاٹنا، حلق کروانا، اس عمل کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم آپس میں گلے ملیں گے، میں اور میرا بیٹا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ساتھ عمرے کی توفیق دی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت سے میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ دوستو، اب بات آتی ہے بال کاٹنے کی۔ بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے، مرد حضرات کے لیے تو جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اور جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے استرے کے ساتھ ٹنڈ کروانا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس خوش نصیب مرد کے لیے 3 بار ہاتھ اٹھا کر رحمت کی دعا فرمائی ہے جو بندہ عمرہ کرنے کے بعد استرے کے ساتھ ٹنڈ کرواتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ طواف مکمل ہوا، صفا مروہ بھی مکمل ہو گئی، اور ماشاءاللہ ہمارا حلق بھی مکمل ہو چکا ہے، ٹنڈ بھی کروا لی ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمرے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عمرے کی توفیق دے۔ مختصر کر کے عمرے کے حوالے سے آپ کے ساتھ کو 2-4 باتیں شیئر کی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے پیج کو فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی عمرے کے حوالے سے، مکہ مکرمہ کے حوالے سے، مدینہ پاک کے حوالے سے آپ کو ویلوگز ملتے رہیں گے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔